السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی چھٹی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ شروعات اس مضمون سے ہوئی ہے کہ اگر کسی میں کوئی ذاتی عیب ہے تو اسے ظاہر نہ کیا جائے۔ ایسا کرنا غیبت ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی مظلوم اپنے ظلم کی داستان سنا رہا ہے تو وہ ممنوع نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر ہے کہ اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایمان لانے کا مطلب تمام انبیاء کرام کو برحق جاننا ہے۔ ان میں تفریق جائز نہیں کہ کسی کی نبوت کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی اور نبی کا انکار کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ جیسے کہ اہل کتاب اپنے انبیاء کرام پر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 22۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اس رکوع میں اہل کتاب یعنی یہودیوں کے بے جا مطالبے کا ذکر ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے ایک بجلی گری جس میں سب ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے کہ انہوں نے سامری کے گڑھے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود اور خدا قرار دے دیا تھا۔ ایسی ہی بدعہدی، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر کی مہر لگا دی تھی۔ یہود نے حضرت مریم پر جو الزام لگایا تھا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے اور اسے بڑا بہتان قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا، اس کی بھی تردید ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پھر یہودیوں کی دنیا پرستی کا ذکر ہے کہ انہوں نے سود حرام ہونے کے باوجود اس کا لین دین شروع کر دیا۔ البتہ وہ یہودی جو بعد میں اسلام لے آئے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 23۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس رکوع میں سابقہ انبیاء کرام حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ وغیرہ کا مختصر ذکر ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا مشن اور دعوت ایک ہی ہے اور دین اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اخیر میں اہل کتاب یعنی نصارہ کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور حق بات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ نہ تو وہ اللہ ہیں اور نہ ہی اللہ تین ہیں، بلکہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ رکوع نمبر 24۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ سورہ نساء کی اس آخری رکوع میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو ثابت کیا گیا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی اپنے بندے ہونے پر عار محسوس نہیں کی، اور جو بھی انہیں بندہ سمجھنے میں عار محسوس کرے گا اسے کل قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ پھر مومنین پر آخرت کے فضل و کرم
اور کفار کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ اخیر آیت میں کلالہ کا تذکرہ ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اس حال میں وفات پائے کہ نہ تو اس کے ماں باپ ہوں اور نہ اولاد، صرف بھائی بہن ہوں۔ اس کی میراث کو تقسیم کرنے کا ضابطہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ، اس مدنی صورت میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اس رکوع میں اولاً عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی حلال و حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ نیکی کے کاموں پر ابھارا گیا ہے اور اس پر تعاون کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح برائی سے روکا گیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی مدد سے منع کیا گیا ہے۔ دین اسلام کے برحق اور مکمل ہونے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اخیر میں بتایا گیا ہے کہ مرد و عورت کا باہمی تعلق فقط نکاح کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے خفیہ تعلقات اور پوشیدہ آشنائی وغیرہ سخت گناہ ہے۔ رکوع نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس رکوع میں سب سے پہلے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور بوقت مجبوری تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ پھر حق پسندی، عدل و انصاف اور سچی گواہی کا حکم ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کی دشمنی کی صورت میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی عدل و انصاف، تقوی اور اللہ سے قرب کا سبب ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ اس رکوع میں اولاً اس عہد کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم اس کی پاسداری کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اس عہد میں نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رسولوں پر ایمان، ان کی مدد وغیرہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ تقریباً یہی حال عیسائیوں کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے سچے رسول اور اس کی کتاب تمہارے سامنے ہیں جو سیدھا راستہ دکھانے اور کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لانے کے لیے کافی ہیں، لہذا ایمان قبول کر لو۔ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اخیر میں انہی کو دوبارہ دعوت ایمان دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ رکوع نمبر 4۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک قوم کے خلاف جہاد کے لیے ابھارا تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عظیم عبادت سے اعراض کیا، مختلف قسم کے بہانے بناتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارے رب جا کر جہاد کر لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب خداوندی کے شکار ہوئے۔ رکوع نمبر 5۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔
اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ کسی شخص کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور زمین میں فساد مچانے والے افراد کی سخت سزا کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 6۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اس رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور تقوی کے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اگر بالفرض کفار کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اور وہ اس کے عوض عذاب سے بچنا چاہیں تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ اس کے بعد چوری کی سزا کا بیان ہے۔ پھر یہود اور منافقین کی کچھ شرارتوں اور سرکشیوں کا ذکر ہے، جن کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 7۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ توریت ہوں یا قرآن کریم، دونوں کی تعلیمات اصولی اعتبار سے یکساں ہیں، لیکن یہودیوں نے اس میں دنیاوی فائدے کی خاطر اپنی مرضی کے مطابق تحریف کر ڈالی۔ پھر قصاص کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہے کہ ان کے پاس انجیل کی شکل میں وہ کتاب الہی ہے جو ہدایت اور نصیحت کا باعث تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو اپنی اصل حالت پر باقی نہ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی کریں۔ رکوع نمبر 8۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ اہل ایمان یہود نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ پھر مرتد کی سخت سزا میں مذمت کی گئی ہے۔ اخیر میں بتایا گیا ہے کہ مومنین کے اصل خیر خواہ صرف اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور باعمل اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 9۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والوں اور کفار کے ساتھ قلبی تعلق ہرگز نہ رکھیں۔ پھر اہل کتاب کو دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ ان کی کچھ بری عادتوں مثلا دنیا پرستی اور حرام خوری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مذہبی پیشواؤں کی بھی مذمت ہے کہ وہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ پھر یہودیوں کے بھی کچھ بیہودہ جملوں کا جواب دیا گیا ہے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ کاش کے اہل کتاب حقیقی معنوں میں توریت و انجیل کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر اپنا فضل فرماتا۔ رکوع نمبر 10۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اس میں اولاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جب تک تم توریت و انجیل کی حقیقی تعلیمات یعنی دین اسلام کی پیروی نہیں کرتے تم راہ راست پر نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد عیسائیوں کی اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تین ہے، حضرت عیسیٰ، روح القدس اور اللہ تعالیٰ۔ انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جب تک اس کفری عقیدے سے باز نہیں آؤ گے دردناک عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول تھے۔ اخیر رکوع میں اہل کتاب کو غلو سے باز آنے اور حق کا ساتھ دینے کی تاکید ہے۔ رکوع نمبر 11۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس رکوع میں اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ معاشرے کے گناہوں کو روکتے نہ تھے۔ گویا اللہ کی رحمت سے دوری کا سب سے بڑا سبب نہیں عن منکر سے رکنے کو قرار دیا گیا ہے۔ پارہ اس بات پر ختم ہے کہ مومنین کی سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔